کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. تو یہ جو مثل کا لفظ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 زمینیں ہیں اسی کی جیسی، تو اس میں کیا چیزیں، اس کو محدثین نے کس طرح سے بیان فرمایا؟ آپ دیکھیں نا، اللہ رب جس طرح بھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے اپنا کلام کا آغاز کرتے ہوئے اللہ رب العزت جب انسانیت کی طرف ہدایت کے لیے متوجہ ہوا تو اللہ کی ہزاروں کروڑوں صفات اور شانیں ہیں، اللہ اکبر، لیکن وہ صفت کس صفت کے ساتھ متوجہ ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صفت خلاقیت کے ساتھ بطور کریٹر اپنا ابتدائی تعارف کروایا. یعنی اس کے مزاج میں ہے کریشن، وہ چاہتا ہے اس کے بندے بھی ایسے بنے جس طرح بتا دیا افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون. اللہ اکبر. اب پرابلم کیا ہے؟ کو یہ نہیں ہوا کہ قرآن مجید کے سارے حقائق اب تک آشکار کر چکی ہو سائنس، ایسا نہیں ہے، نہیں ہے. یہ ابھی تک گریجول چل رہا ہے، چلتا رہے گا. یہ قطع کلامی کی بات چاہوں گا کہ چلتا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ جو مرضی آپ آسمان وہ سمندر شہر بن جائیں، نہیں ہو، یہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا. ابھی یہ کئی پیچ اور خم سے گزرے گا، ابھی یہ کئی فراز اور نشیب سے گزرے گا، بالآخر تجربات سے گزر کے اس کے سقیم پہلو نکال کے جس پر پھر جا کے بغیر شک و شبے کے سائنس پہنچے گی. قرآن اس حقیقت کو 1400 سال بیان کر چکا ہوگا. ابھی بہت سارے، ابھی یہ جو آپ نے فرمائی جو آیت، ابھی جس کی طرح اشارہ کر، اس آیت کی جو سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہے، بالکل واضح نہیں ہے. اور اس پہ تو بہت کام ہونے والا ہے، بہت ساری چیزوں پر کام ہونے والا ہے، بہت ساری چیز. اصل میں ہوا یہ کہ ہمارے ہاں جو خلافت راشدہ کے بعد اموی دور آیا، عباسی دور آیا، ان کی کچھ چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن علم کو بہت فروغ ملا. دارالحکمہ بنے، کتابیں، تراجم، یونان سے تراجم، عربی کی کتابیں لکھی گئیں، مفسرین، علم مدون ہوا، علوم حدیث، علوم فقہ، سب کچھ ہوا. لیکن خلافت عثمانی اپنے آخری ایام میں اور اس کے بعد ہم بالکل اس روش سے ہٹ گئے جو تخلیقی علم کی روش تھی. سمجھے؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ہم بالکل محتاج ہیں، ادھر سے کوئی تحقیق آنی ہے، اب ہم محتاج ہیں. اب اس نے ہم نے اس کو توڑنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کے کسی حصے سے جڑتی ہے یا نہیں جڑتی، زبردستی کو جوڑنا ہے. اور اس سے ہم نے کہنا دیکھو نا قرآن نے ثابت کر دیتا. اور اللہ دے بندوں، قرآن محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت جو فرماتا ہے نا کہ تم پر آشکار کرے گا چیزوں کو کھول کھول کے، یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جو بھی حقیقت آشکار ہوگی اگر وہ پوری طرح سے ہوئی تو قرآن و سنت اس کی تصدیق کریں گے. یہ ہے اصل مطمئن. اچھا پروفیسر، جیسے ابھی آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی، پھر فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، ڈاکٹر صاحب نے تلاوت فرمائی. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا ہے. ہمیں اس بچھانے سے یہ لگتا ہے کہ گویا زمین جو ہے وہ ایک چپٹی ہے، حالانکہ زمین کی جو ڈائمنشنز ہیں وہ چپٹی نہیں ہے. زمین کا جو ایریا ہے وہ چپٹا ہوا نہیں ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ وہ گول ہے. گول، ٹھیک ہے. اور وہ اسی صورت میں ہوئے گی تو اس کا پھر جو ہے وہ روٹیشن ہم ثابت کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور رہی بات یہ کہ ان آیات کا جیسے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو بچھا دیا. تو اس سے فرش سے کیا مراد ہے؟ فرش سے بیسیکلی یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس لائق بنایا ہے کہ یہاں پہ انسانی لائف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے سورۃ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. انسانی زندگی کے لیے جہاں پہ واٹر جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، وہیں پہ ایک ماڈرن ٹیمپریچر جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. وہیں پہ انسانی زندگی کے بقا کے لیے آب و ہوا جو ہے، یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے. آپ یہ کہیں کہ اگر زمین جو ہے وہ چپٹی پڑی ہے تو پھر اس کا اگر یہ ہم منع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو انسانوں کے بسنے کے لائق بنایا ہے، ہم نے انسانوں کے رہنے کے لائق بنایا ہے. تو باقی گولوں کے اوپر تو آپ پھر اس کو یہ بات ثابت ہی نہیں کر سکتے. باقی گولوں کے اوپر آج مارس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے اوپر ناسا نے اور باقی لوگوں نے جو اپنے مشن بھیجے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو پروف کر رہے ہیں، یا وہاں پہ زندگی ہے نہیں، وہ یہ لے کے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ پانی کے اثرات ملے ہیں. اور ایک ریسنٹلی ایک ریسرچ سامنے آئی ہے کہ اسپیس کے اندر اتنا زیادہ پانی ہے کہ وہ زمین کے سمندروں سے زیادہ ہے.
ٹھیک ہے. تو اگر پانی کا ہونا بھی وہاں پہ ثابت ہو لیکن پھر بھی انسانی زندگی کے لیے یہ گولا ہی, یہی پلینٹ جو ہے یہی سوٹیبل تھا, یہی موزوں تھا, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہیں پہ زندگی دی ہے. اور اگلی ایک بات, یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اس زاویہ نظر سے اگر دیکھیں کہ انسان کی جو عقل, انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے, ہم پہنچتے ہیں اپنی ریسرچ کے تھرو کسی رزلٹ کے اوپر. لیٹس سپوز ہم ایک فارمولا طے کرتے ہیں, ہم نے ایک ٹیسٹنگ لیب بنایا اور اس لیب کے لیے ہم نے ایک فارمولا طے کیا کہ یہ اس پروسیجر سے ہم ٹیسٹ کو گزاریں گے تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ہوں گے, ادروائز نیگیٹو ہوں گے. سو اگر آپ نے 110 بار اس کو ٹرائی کیا اور ریزلٹ جو ہے وہ سیم رہتے ہیں, اور ایک بار اس رزلٹ کو لے آنے کے بعد رزلٹ ڈیفرنٹ آتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا فارمولا جو ہے وہ اس میں مسٹیک ہو گئی ہے یا آپ کی پریکٹس غلط ہے؟ پریکٹس غلط ہوگی. انسانی عقل اور شعور جو ہے یہ علم سیکھتا ہے تجربے اور مشاہدے اور ایکسپیرینس سے, جبکہ وہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ کو تمام تر نتائج اور رزلٹس کا پہلے سے پتہ ہے. یہ ایک بنیادی سا فرق ہے. تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ قرآن کریم میں اور سائنسی جو ہے تحقیقات ہیں ان میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. بنیادی سی بات یہ سمجھیں, آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ قرآن کریم محتاج نہیں ہے اس چیز کا کہ سائنس جو ہے وہ کسی چیز کو کہتی ہے یہ نہیں کہتی پروف کرے گی, تو پھر قرآنی جو ہے وہ دلائل اور باتیں ثابت ہوں گی. بنیادی طور پہ آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اختلاف ہے سائنس کے ساتھ وہ تضاد کا نہیں ہے, وہ ڈفرنس آف اوپینین کا ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں ایک رائے پیش کرتا ہے, قرآن کریم میں ایک بات ہے, سائنس اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے, سائنس وہاں تک پہنچی نہیں ہے. ممکن ہے آئندہ 100 سال بعد سائنس وہاں پہ پہنچے جہاں پہ قرآن کریم آج وہ بات کر رہا ہے. تو یعنی یہ ڈفرنس آف اوپینین کی بات ہو سکتی ہے, تضاد نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ انسان جہاں تک ریسرچ کے بعد پہنچتا ہے وہی اس نتیجے کے اوپر پہلے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما چکا. اچھا صاحب, جیسے ابھی جیسے اور جگہوں پر زندگی کے حوالے سے کہیں ملتا ہے قرآن میں کسی بھی جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ثابت ہوتا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے کہ زمین کے علاوہ بھی کہیں زندگی کے آثار ہیں؟ دیکھ لیں, ایسا کہیں سے کوئی صراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے. ہاں, اس پر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. دیکھیے, ان معاملوں میں نا ایک بنیادی رویہ درکار ہے. رویہ یہ درکار ہے, جس دور میں ہم چل پھر رہے ہیں اس دور میں آپ سائنسی علوم اور سائنسی ایجادات سے ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے, آپ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اور نہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں, انہوں نے اپنے دور کے جدید ترین علوم سے اپنے صحابہ کو مزین کیا, اخلاقی تربیت بھی کی. وہ آپ کو بدر کی یاد ہے, وہ جو بدر کے قیدی تھے تو وہ کفار مشرکین تھے, انہوں نے قرآن تو نہیں پڑھانا تھا, یہ حدیث تو نہیں پڑھانی, تو اس کو انہوں نے کیا. بنیادی رویہ یہ ہے کہ ہم پورے زور و شور کے ساتھ ان جدید علوم کی تسخیر میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم مغرب پر انحصار کیوں کر رہے ہیں, ہم اپنا حصہ ڈالیں, لیکن اس تصور کے ساتھ کہ قرآن کا جو علم ہے وہ الٹیمیٹ علم ہے, اور یہ جو علم ہے یہ گریجول ہے. یہ ابھی سمجھ لیں کہ یہ علم نہیں ہے, یہ علم کے بننے کا پروسیس ہے. گریجول علم قرآن کے اندر ہے. اقبال نے کہا تھا, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. یہی سائنس ایک وقت آئے گا کہ ہر منزل نہیں ہے. یہی سائنس ایک وقت آئے گا کہ ہر شخص کے لیے وحی الہی کو ماننے کی رائے ہموار کرے گی, اور کر رہی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیے کتنے ایسے مثلا ابھی ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش, آج سے 100 سال پہلے اس آیت کے وہ 3 تہے ہوتی ہیں, کوئی مفسر اس کی تعبیر نہیں کر سکتا. آپ امام راضی سے اٹھا کے سارے اٹھا لیں, تبری کو اٹھا لیں, وہ گزرے ہیں ان آیات سے جو اس دور کے تمدن نے ان کے ذہن میں ڈالی. آج اس کی پرت ہم نے کھول کے لکھ دی ہے. موریس بوکائی کی کتاب اٹھائیں, قرآن بائبل اینڈ سائنس, اس نے کھول دیا. ابھی کئی آیتیں جس سے ہم گزر رہی ہیں, آنے والے اس کو کھول کے بیان کریں گے. تو لہٰذا قرآن جو ہے یہ الٹیمیٹ نالج ہے. یہ لفظ بڑا ضروری, الٹیمیٹ نالج. سائنس جو ہے یہ گریجول نالج ہے, جی اپنی تدریج کے بعد ایک منزل پر پہنچے گا, اور جہاں یہ پہنچے گا اگر اس میں خطا نہ ہوئی تو پھر یہ اس حقیقت کی تصدیق کر دے گا جو قرآن مجید نے بیان کی ہے. لہٰذا ہم نے یہ رویہ اپنانا ہے کہ ایک تو اس سے دور بھی نہیں ہونا, اور دوسرا اس کو زبردستی توڑ کے قرآن کے تحت,
قرآن کے ماتحت یا قرآنی آیات اور سنت کو زبردستی توڑ کے سائنسی عقائد ثابت کرنا، یہ ہمارے نفسیاتی بیماری بن چکی ہے۔ اچھا پروفیسر پہ بھی جب آپ نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو میں بھی جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو سورہ بقرہ کی آیت بھی ذہن میں آتی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ تو زمین کے نیچے تو پھر وہ ایک ہی زمین ہے، آپ اس میں کسی جگہ پر اس کی کچھ تاثیر ہے، کسی جگہ پر کچھ تاثیر ہے، کسی جگہ پر گندم زیادہ ہے، کسی جگہ پر چاول زیادہ ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی ایک سائنٹیفک یعنی آپ دیکھیں کچھ ایسے ہیں وہ نٹس ہیں وہ خاص علاقوں میں ہوتی ہیں، باقی جگہوں میں یہ ایک رائے ہو سکتی ہے، جیسے رائے دینے والے نے یہ بات کہی ہے۔ ویسے اس بارے میں ایک حدیث شریف مسند امام احمد میں ایک حدیث کا اشارہ ملتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی زمین ہے، وہاں کے آدم تمہارے آدم کے جیسے ہیں، وہاں کے نوح علیہ السلام تمہارے نوح کے جیسے ہیں، تو یہ ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمانا ہے کہ زمین کی طرح کی زمین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمین کی یا تو وہ طے اور پرت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات آئی ہے، ہاں یہ ایک سٹرونگ قسم کا ہنٹ ہے، کس لیے کہ ہم اپنی سائنٹیفک ریسرچ کر کے اس چیز کو ہم لے کے آئیں کہ کیا قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس کا مدلول کیا ہو سکتا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مثلہن، ہم نے ان کی مثل جو ہے وہ 7 زمینیں پیدا کی ہیں، یعنی اسی طرح کی۔ اب یہ زمین یہ تو بات کلیئر ہے نا، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے نیچے 6 زمینیں اور ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مطلب ہو، یہ مبہم بات ہے، یہ مبہم بات ہے۔ واضح نہیں